اگر آپ ہمارے چینل یا اس پر موجود کسی بھی کلاس کے کسی بھی مضمون کی کسی بھی ویڈیو تک آسانی سے پہنچنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ یوٹیوب کے سرچ بار میں لکھیں گے ایجوکیشن اپ ٹو کلاس 12 اور یہ بغیر کسی سپیس کے لکھنا ہے. لکھنے کے بعد آپ نے انٹر کر دینا ہے یعنی اس کو سرچ کرنا ہے تو آپ کے سامنے سب سے پہلے یہ والا چینل کا لوگو آ جائے گا, یہ ایجوکیشن اپ ٹو کلاس 12. جب آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ چینل آ جائے گا. اس چینل پہ جانے کے بعد آپ نے پلے لسٹ پہ کلک کرنا ہے, یہ جو پلے لسٹ لکھا ہوا ہے جب آپ اس پہ کلک کریں گے تو تمام کلاسز کے جتنے بھی مضامین کی ویڈیوز آج تک اپلوڈ ہو چکی ہیں وہ ان کی کلاس اور مضمون کے نام کے ساتھ آپ کو مل جائیں گی. آپ کسی بھی پلے لسٹ پہ کلک کر کے وہ ساری کی ساری ویڈیوز جو ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم بیٹا جی. ابھی ہم جو سبق پڑھنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے نعت اور یہ سبق نمبر 2 ہے جماعت چہارم اردو مضمون کا. نعت جو ہے وہ بیٹے ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے. تو ابھی ہم ایک ایسی ہی نظم پڑھنے جا رہے ہیں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی گئی ہے. تو سب سے پہلے اس سبق کا جہاں سے آغاز کیا گیا ہے وہ ہے سوچیں اور بتائیں. اس میں ہم سے کہا گیا ہے کہ یہ بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے کن کو بھیجا. سب سے پہلے تو ہم نے یہ بتانا ہے, جو ہم سے پوچھا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے کن کو بھیجا, تو یہ ہمیں پتہ ہے کہ عام سی ایک بات ہے, مسلمان ہونے کی حیثیت سے مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں پتہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو بھیجا. ٹھیک ہے, یعنی نبیوں کو بھیجا. پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کوئی سے 2 اوصاف, اوصاف ہوتا ہے بیٹے وصف, وصف کی جمع یعنی خوبی, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی سی 2 خوبیاں ہم نے بتانی ہیں. تو سب سے پہلی ایک بات یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ رحمت للعالمین آپ کو کہا جاتا ہے, یعنی آپ سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے, اور ساتھ ہی ساتھ آپ جو ہے وہ معاف کرنے والے, بھوکوں کو کھانا کھلانے والے, شفقت فرمانے والے, ٹھیک ہے, اور نرم دل, ٹھیک ہے, اور بہت ساری آپ کی صفات ہیں جو کہ ابھی ہمیں کیونکہ صرف 2 کا کہا گیا, میں نے 4 سے 5 آپ لوگوں کو بتا دی, تو آپ ان میں سے کوئی سی بھی 2 لکھ سکتے ہیں. آگے بیٹے کہا گیا کیا آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز تھے, یعنی آپ کو اخلاق کریمانہ سے نوازا گیا. ٹھیک ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت فرمائے گا. ٹھیک ہے بیٹے, آگے بڑھتے ہیں. اب ہم اپنے سبق کی جانب یعنی نظم کی جانب. اس کو پڑھنے سے پہلے ہم کیوں نہ اس کے الفاظ معنی دیکھ لیتے ہیں, تاکہ جب ہم سبق کو پڑھیں, اس کے اشعار کو پڑھیں, تو ہمیں اس کے معنی پہلے ہی پتہ ہوں اور ہمارے لیے اس کو تشریح کرنا آسان ہو جائے. سب سے پہلا جو لفظ بتایا گیا وہ ہے بے کس. بے کس کہتے ہیں بیٹے بے یارو مددگار کو, بے سہارا کو. اس کے بعد ہے بزم. ٹھیک ہے, اس کو بزم نہیں پڑھنا, بزم پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, بزم کا مطلب ہوتا ہے بیٹے محفل یا مجلس. فرش خاک, خاک کہتے ہیں مٹی, یعنی مٹی کا فرش, زمین بھی جسے کہتے ہیں. فخر آدمیت, انسانوں کے لیے فخر. اس کے بعد ہے دستگیری, مدد. اسرار, اسرار کا مطلب ہوتا ہے یہ سر کی جمع ہے اسرار, یعنی چھپی ہوئی بات, پوشیدہ بات. اس کے بعد ہے بیٹے دکھ اٹھانا, تکلیف اٹھانا, تکلیف برداشت کرنا. سیری ہونا, جیسے کہتے ہیں سیر ہونا, تو سیری ہونا, جی بھرنا, یہ بھی سیر ہو گیا, یہ یعنی کھانا کھا کے یعنی پیٹ بھر جانا, جی بھرنا. اب بیٹے دوبارہ ہم آتے ہیں نظم کی جانب یعنی نعت کی جانب. اس میں سب سے پہلے ہمیں تلفظ سکھائے گئے ہیں کچھ الفاظ کے. تو پہلا لفظ ہے اسرار, اس کو اسرار نہیں پڑھنا. اس کے بعد ہے دستگیری, امت. اس کے بعد ہے آدمیت. یہ کچھ الفاظ سے جن کا تلفظ ہمیں پتہ ہونا چاہیے. اب ہم جو نعت ہے اس کا ہر ایک مصرع اور ساتھ میں اس کی تشریح کریں گے. سب سے پہلا مصرع ہے بیٹے اس میں سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی, یعنی اس شخصیت, اس ہستی پر سلام جس نے بے آسرا, بے کس ہوتا ہے بے سہارا, بے آسرا کی دستگیری کی یعنی مدد کی. یعنی یہاں پر کون سی شخصیت, کون سی ہستی مراد ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراد ہیں, کیونکہ ہم نعت پڑھ رہے ہیں اور نعت میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی تعریف بیان کی جاتی ہے. تو یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہا جا رہا ہے
کہ آپ تمام ان لوگوں کے لیے آسرا تھے جن کے پاس کوئی اور دوسرا سہارا یا آسرا نہیں تھا. آپ ہر مصیبت زدہ انسانوں کی جو ہے وہ مدد کرتے تھے. سلام اس پر، اور آپ پر سلامتی ہو، سلام ہو آپ پر، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی. اب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں یہ بتایا جا رہا ہے، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے جو کہ حقیقت بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، بلکہ آپ کو وجہ کائنات بھی کہا جاتا ہے. آپ کی ہی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات جو ہے اس کو تخلیق کیا، اور آپ اگر یہ چاہتے تو آپ بادشاہی والی زندگی گزار سکتے تھے. اگر آپ اللہ تعالیٰ سے ایک دفعہ یہ دعا کرتے یا یہ کہتے، بلکہ آپ کو کہا گیا کہ اگر آپ کا حکم ہو تو یہ جو پہاڑ ہیں یہ سونا بنا دیے جائیں، لیکن آپ نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا. سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر محبت کے راز، جو چھپے ہوئے راز تھے وہ سمجھائے. آپ نے زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا، آپ نے رشتے ناتوں کو سمجھایا، آپ نے عزت و احترام کو سمجھایا. سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے. یہاں پر وہ واقعہ بھی بیان کیا جا سکتا ہے کہ جب وادی طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو پتھر برسائے گئے، آپ کو زخمی کیا گیا، آپ کے جوتے یہاں تک لہو لہان ہو گئے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے بد دعا نہیں کی، بلکہ آپ نے ان کی خیر خواہی کی دعا کی. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، یعنی پھول برسانے کا مطلب کہ آپ نے اچھے ہی الفاظ اپنی زبان سے ادا کیے، آپ نے دعاؤں میں ہی ان کو جو ہے وہ ان دعاؤں سے ہی ان کو نوازا، ان لوگوں کو کوئی بد دعا نہیں کی. سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر سلام ہو کہ آپ نے جو دنیاوی مال و دولت اس کو کبھی اہمیت نہیں دی، نہ اس کو جمع کیا، نہ اس کو اپنے پاس رکھا، اس کو ہمیشہ تقسیم کیا، اور اپنی جو اپنا گھر تھا اس میں بھی ضروریات زندگی کی وہ چند چیزیں تھیں جو کہ آپ استعمال کرتے تھے اپنے گھر میں. نہ کوئی چاندی تھی، نہ کوئی سونا تھا، ایسی کوئی قیمتی دھات یا ایسی کوئی قیمتی چیز آپ کے گھر میں موجود نہیں تھی. سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، یعنی اس مصرے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر سلام ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اوڑھنا بچھونا بھی اتنا سادہ تھا کہ آپ جو ہے وہ ٹوٹا ہوا جو بوریا تھا یا جو آپ کا بستر تھا وہ بھی ایک عام سا سادہ سا بوریا ہوتا تھا. اس کے بعد اگلے مصرے میں کہا جا رہا ہے کہ سلام اس پر جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا، یعنی آپ نے ہمیشہ سچائی کی راہ کو اپنایا اور اس کی وجہ سے بہت ساری تکالیف آپ کو اٹھانی پڑی، لیکن آپ نے ان تکالیف کو برداشت کیا اور اللہ کے حکم کے مطابق جو ہے وہ اپنی زندگی گزاری بسر کی. سلام اس پر جو بھوکا رہ کروڑوں کو کھلاتا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی کا طریقہ یا طرز حیات تھا وہ یہ تھا کہ آپ خود تو بھوکے رہ لیتے لیکن دوسروں کی تکلیف آپ سے برداشت نہ ہوتی. دوسرا کوئی اگر بھوکا ہوتا تو آپ کو تکلیف ہوتی، آپ اپنا کھانا بھی دوسرے کو دے دیتے. سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر سلام ہو، کروڑ سلام ہو کہ آپ نے جو ہے وہ زمین پر جو ہے وہ سردیوں میں بھی آپ فرش پر سوتے تھے، یعنی زمین پر آپ سو جاتے تھے. یعنی زندگی کو اتنا سادہ آپ نے بنایا، اس چیز کے باوجود، اس حقیقت کے باوجود کہ آپ کی ایک دعا، آپ کے ایک دفعہ چاہنے پر اللہ پاک اس ساری کائنات کی ساری نعمتیں آپ کے قدموں میں رکھ دیتے یا آپ کو نواز دیتے اس سے. سلام اس پر جو دنیا کے لیے رحمت ہی رحمت ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام ہو کیونکہ آپ اس جہان کے لیے جو ہے رحمت بنا کر بھیجے گئے. تو آپ کو رحمت للعالمین کہا گیا، نہ صرف اس جہان کے لیے بلکہ عالمین، رحمت للعالمین یعنی تمام جہانوں کے لیے. سلام اس پر کہ جس کی ذات فخر آدمیت ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات مبارکہ ہے یہ اس آدمیت کے لیے، یہ انسانوں کے لیے فخر کا باعث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان میں تشریف لائے اور آپ نے دنیا جہان کو، لوگوں کو، قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کو جینے کا، زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھا دیا. درود اس پر کہ جس کی بزم میں قسمت نہیں سوتی. بزم کہتے ہیں محفل، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام ہو
کہ آپ کی جو محفل میں کوئی بھی آیا تو اس کی قسمت جاگ گئی، اس کی قسمت بن گئی، اس کی دنیا بھی بنی، اس کی آخرت بھی بن گئی۔ درود اس پر کہ جس کے ذکر سے سیری نہیں ہوتی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود، کروڑہ کروڑ درود اور سلام ہو کہ آپ کے ذکر سے کبھی جو ہے وہ انسان سیر نہیں ہوتا۔ کوئی بھی انسان جتنا ذکر کرے اتنا ہی جو ہے وہ انسان کا دل اور کرتا ہے کہ یہ جو ذکر ہے یا جو درود پاک ہے یہ اور انسان پڑھے، مزید اس میں جو ہے وہ اضافہ ہو، یعنی پڑھنے میں، اس نام لینے میں۔ اس طرح ہماری جو تشریح ہے بیٹے وہ مکمل ہو چکی ہے۔ آگے جو ہے وہ ٹھہریں اور بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کی خاطر دکھ اٹھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹے سچائی کی خاطر جو ہے وہ دکھ اٹھائے۔ اس کے بعد اگلا سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ بے کسوں کی دستگیری سے کیا مراد ہے؟ یعنی بے کسوں کی دستگیری سے مراد ہے کہ جن لوگوں کا کوئی مددگار نہیں ہوتا تھا تو آپ لوگ ان کی مدد فرماتے تھے، یعنی جو بے آسرا ہوتے تھے یا جو کمزور ہوتے تھے آپ ان کو سہارا دیتے تھے، آپ ان کی مدد کرتے تھے، ان سے پوچھتے تھے، ان کی پریشانیوں کو دور کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اس کے بعد بیٹے اگلے صفحے پہ چلتے ہیں، یہاں مشق شروع ہو جاتی ہے۔ اب اس میں پہلا سوال ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں، سوال نمبر جو 2 ہے بیٹے، اس میں ہمیں کہا گیا ہے کہ مصرے کو مکمل کرنا ہے، نعت کے مطابق مناسب الفاظ لگا کر مصرے مکمل کرنے ہیں۔ تو یہ بہت ہی آسان یہ والا سوال ہے کیونکہ ہم اس سے پہلے سبق پڑھ چکے ہیں، میں صرف بول دوں گا، لکھ آپ خود لیجیے گا اس میں۔ سلام اس پر کہ جس نے ڈیش میں فقیری کی بادشاہی، ٹھیک ہے، بادشاہی آئے گا یہاں پر۔ سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر ڈیش برسائے، پھول برسائے، ٹھیک ہے۔ سلام اس پر کہ جس کے ڈیش میں چاندی تھی نہ سونا تھا، جس کے گھر میں۔ سلام اس پر جو ڈیش کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا، سچائی کی خاطر، جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا۔ سلام اس پر جو فرش خاک پر ڈیش میں سوتا تھا، جاڑے میں، ٹھیک ہے بیٹے۔ اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں، اس میں کہا گیا ہے کہ دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیں۔ بادشاہی میں فقیری سے کیا مراد ہے؟ تو یہاں بادشاہی میں فقیری سے مراد یہ ہے بیٹے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ وجہ کائنات ہیں، لیکن آپ اس حقیقت کے باوجود کہ آپ کو یہ جو ہے وہ کہا بھی گیا، آپ کو یہ فرشتہ جو ہے وہ بھیجا گیا آپ کے پاس کہ اگر آپ چاہیں تو یہ جو پہاڑ ہیں ان کو سونے کا بنا دیا جائے اور آپ کو نواز دیا جائے اس سے، لیکن اس کے باوجود آپ نے جو ہے وہ زندگی جو ہے وہ فقیرانہ جو ہے وہ اس کو اپنایا، یعنی آپ بادشاہ ہونے کے باوجود، یعنی آپ وجہ کائنات ہے نا تو بادشاہ ہوئے، لیکن آپ نے فقر اور سادہ زندگی کو پسند کیا۔ فخر آدمیت کا کیا مطلب ہے؟ فخر آدمیت کا مراد یہ ہے کہ آپ انسانیت کے لیے ایک فخر کی حیثیت حاصل رکھتے ہیں، یعنی انسانیت جو ہے وہ اس بات پر فخر کرتی ہے، یا فخر ہونا چاہیے بھی انسانیت کو کہ آپ جو ہے وہ دنیا میں تشریف لائے اور آپ نے لوگوں کو طرز حیات، زندگی گزارنے کا وہ بہترین طریقہ بتایا کہ جس سے دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں۔ جو بھوکا رہ کے اوروں کو کھلاتا تھا، میں کس بات کی طرف اشارہ تھا؟ اس میں بیٹے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تو بھوکے پیاسے رہنا پسند کرتے تھے، لیکن دوسروں کو کبھی بھی آپ جو ہے وہ بھوکا نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اس نعت میں شامل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 خوبیاں بیان کریں۔ تو اس نعت میں یہ ہم کہہ سکتے ہیں آپ راتوں کو جاگ جاگ کر امت کے لیے دعائیں کرتے تھے، آپ نے سادہ زندگی کو ترجیح دی، آپ ہمیشہ سچائی کا ساتھ دیتے تھے، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ آپ بھوکوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا عملی اظہار کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عملی محبت کا اظہار ان کی سنتوں پر عمل کر کے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزار کر ہم لوگ عملی محبت کا اظہار کر سکتے ہیں۔ مل کر کریں بات سے میں کہا گیا ہے کہ ہمارے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت بہترین نمونہ ہے، اس موضوع پر آپس میں بات چیت کریں۔ تو اس میں جو ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی تھی وہ ہمارے لیے واحد راستہ ہے کامیابی کا، جس سے زندگی کے تمام شعبے اور ہر طرح کے جو گوشے ہیں اس میں رہنمائی ملتی ہے۔ ہر شعبہ زندگی سے وابستہ جو افراد ہیں وہ سیرت طیبہ سے روشنی اور رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ کچھ یہ میں نے آپ کو بتا دیا، باقی مزید آپ جب آپس میں بات کریں گے تو آپ کے پاس مزید باتیں آپ کو مل جائیں گی کہنے کرنے کے لیے۔ لفظوں کا کھیل کہتا ہے بعض الفاظ 2 لفظوں کا مجموعہ ہوتے ہیں، ایسے الفاظ کو مرکب الفاظ کہتے ہیں۔
जैसा हंसी मजाक। नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को मिसाल के मुताबिक सही लफ्ज़ से मिलाएं, यानी एक लफ्ज़ हमें एक तरफ दिया गया है और दूसरा दूसरी तरफ दिया गया है, हमने उसको मिलाना है आपस में। जैसे सच को हमने मुझ के साथ मिला देना है, इसी तरह कीड़े को मकोड़े के साथ मिला देंगे यहाँ पे, इसी तरह शोर को शराबा के साथ मिला देंगे, ठीक है, काला कलोटा मिला देंगे, इसी तरह खेती बाड़ी। तो इस तरह ये वाले मुरक्कब अल्फाज बन जाते हैं। अगले सफ़े की जानिब जाते हैं। यहाँ में कवायद सीखें से मुतल्लिक एक सवाल दिया गया है, इसमें कहा गया दिए हुए जुमले गौर से पढ़ें। हाकी मेज़ के नीचे है, अब नीचे को रंगीन लिखा गया है, यानी उसको कलर्ड लिखा गया है। आसमान पर तारे चमकते हैं, अब ये पर है। ऊपर दिए हुए जुमलों में हरूफ नीचे और पर को नुमाया किया गया है। ये हरूफ एक लफ्ज़ का दूसरे लफ्ज़ से ताल्लुक़ कायम करके जुमला मुकम्मल करते हैं, इन्हें हरूफ जार कहते हैं। तक, ऊपर, नीचे, अंदर, बाहर, आगे, पीछे, दरमियान, से, पर वगैरह हरूफ जार हैं। तो ये सारे जितने भी हरूफ जार हैं ना बेटे, ये आपने याद कर लेने हैं और साथ में इसकी तारीफ भी याद कर लेनी है। आगे सवाल नंबर 6 जो हमें कहा गया है इसी से मुतल्लिका है कि मुनासिब हरूफ जार लगाकर जुमले मुकम्मल करें, ठीक है। ये जो जुमला नंबर 1 है, ये जुमला नंबर 2, 3, 4, ये 4 जुमले हैं। यहाँ मैं इनको लिख देता हूँ 1, 2, 3 और ये 4। अब ऊपर से जो अल्फाज हम देखेंगे इसमें से जो इस्तेमाल होगा उसमें मैं गिनती 1, 2, 3 लिख दूंगा ताकि वही अल्फाज आप उनमें लिख लें। सबसे पहला है कलम डैश लिखो, कलम से लिखो। तो यहाँ से को हम लिखेंगे 1, यानी पहली खाली जगह में ये आएगा। अपनी पढ़ाई डैश तवज्जो दो, अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो, तो ये पर आ जाएगा दूसरी वाली खाली जगह में, ठीक है बेटे। इसके बाद आ जाएगा तीसरे वाला, उसमें है बाग डैश रंग बरंग की तितलियां उड़ रही थीं बाग में, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा ये तीसरे नंबर पे, ठीक है। और आगे जो चौथे नंबर पे है उसको मैं मज़ीद थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ ताकि आपको नज़र आ रहा है। ये मैं डैश सुबह से शाम काम किया, मैंने ये 4 में आएगा, ये भी सुबह से शाम तक ये भी 4 में आएगा, ठीक है। ये पहले नंबर पे आएगा और ये दूसरे नंबर पे आएगा, ठीक है। मैंने सुबह से शाम तक काम किया, ये सवाल भी हमारा ऐसे मुकम्मल हो जाता है। अगले सफ़े पे बेटे कहा गया है दी हुई इबारत को दुरुस्त तलफ़ुज़ और रवानी से पढ़ें। तो पढ़ते हैं बेटे, गौर से सुनिएगा इसको। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व अस्हाबिही वसल्लम अपने ग़ुलाम हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को साथ लेकर ताइफ गए और वहाँ के सरदारों को दीन हक़ की दावत दी, मगर अफसोस कि उनमें से एक ने भी इस्लाम को कबूल ना किया। सिर्फ यही नहीं बल्कि बाज़ार के शरीर लोगों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लगा दिया। वो रास्ते की दोनों तरफ खड़े हो गए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उधर से गुजरने लगे तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाने लगे, जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लहूलुहान हो गए। आखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बाग में पनाह ली। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाज़िर हुए और कहा कि पहाड़ों का फरिश्ता भी मेरे साथ है, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाज़त दें तो इस शहर को दोनों पहाड़ों के दरमियान पीस कर रख दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे उम्मीद है अल्लाह इनकी आने वाली नस्लों से ऐसे लोग पैदा करेगा जो सिर्फ अल्लाह की बंदगी करेंगे, और ये सच भी साबित हुआ। इसके बाद अगला सवाल है बेटे, कुछ नया लिखें। हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका का कोई एक वाक़या लिखें। तो ये एक वाक़या ऊपर लिखा हुआ है, आप इसको भी लिख सकते हैं। मज़ीद इसके अलावा अगर कोई वाक़या आपने कभी पढ़ा हो तो आप उसको लिख दें। आओ करें काम में। आखिरी सवाल हमसे कहा गया है कि बच्चों के रसाइल में से अपनी अपनी पसंद की एक एक नात मुंतखब करें और अपने उस्ताद मोहतरम को दिखाएं। तो आप ज़रूर कोई ना कोई नात जो है वो चुनकर किसी भी रसाले में से, जैसे बच्चों का इस्लाम एक रसाला आता है बच्चों का, वो बहुत जो है वो आम है। तो अगर आपने कभी वो पढ़ा हो या उससे मुतल्लिका कोई उससे मिलता जुलता कोई और रसाला पढ़ा हो जिसमें बच्चों की जो है वो बच्चों से मुतल्लिका नातें वगैरह लिखी गई हों, या किसी भी रसाले से आप कोई नात लिखकर चुनकर आप जो है वो नीचे कमेंट में भी लिखिएगा।